جنید ظاہرہ حالات کافی خراب ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہیں، جتنے بھی عیی ہیں وہ بیچارے روٹی پانی کی وجہ سے تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ایک دوست شاعر ہیں طارق جاوید صاحب، گو وہ میرے پائے کے شاعر تو نہیں ہیں۔ نہیں تم بڑے پائے کے، وہ چھوٹے پائے کے۔ یہ کو کھانے والے پائے نہیں ہیں، وہ دوسرا پائے کا کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں سیری پائے سمجھا تھا۔ عزت کرتے ہیں وہ میری بات ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اللہ معاف کرے میں نہ چیز کیا ہوں۔ بیچارے کچھ نہیں یار، تم بات جاری رکھا کرو۔ یار وہ کہہ رہے تھے کہ استاد جی ذرا یہ میرا یہ تایا کلام جو ہے یہ بھی اپنے پروگرام میں پیش کر۔ اچھا تو طارق جاوید صاحب لکھتے ہیں، پہلے تم کم تھے یار سن لو یار، تمہاری مہربانی یار، تم ذرا سوچو تو صحیح کہ پہلے تم کم تھے۔ نہیں یہ مجھ سے اچھے شاعر ہیں، بچے ہو گئے۔ ہاں بہت مزہ آئے گا تمہیں، بڑی اچھی پڑاس نکال لیا انہوں نے۔ ارشاد ارشاد، واہ واہ آج شکر ہے اس نے بھی ارشاد کہا۔ تمہارا اپنا کلام نہیں ہے نا۔ اچھا جناب، عرض کرتے ہیں طارق جاوید صاحب، جی قوم تو مر گئی فاقوں سے، خود کش بم دھماکوں سے، بتا چوری ڈاکوں سے، گلی گلی میں ناکوں سے، قوم تو مر گئی فاقوں سے، قوم تو مر گئی فاقوں سے، قوم تو مر گئی فاقوں سے، بجلی گیس کے چاکوں سے، وزیروں کے مذاقوں سے، حکمرانوں کے کاکوں سے، قوم تو مر گئی فاقوں سے۔ کہتے ہیں بازاروں میں سیل نہیں، گھر میں آٹا تیل نہیں، اسٹیشن پہ ریل نہیں، جمہوریت کھیل نہیں۔ آج ہمارے حکمران بھی یہ سمجھ جائیں۔ تھک گئے لوگ بیانوں سے، بڑے سیاستدانوں سے، سونامی سے، طوفانوں سے، لانگ مارچ کاروانوں سے، غریب کی قسمت پھوٹ گئی، خوشی مسرت روٹ گئی۔ ہائے 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 ہائے، غریب کی قسمت پھوٹ گئی، خوشی مسرت روٹ گئی، آس امید بھی ٹوٹ گئی، مفاہمت ہم کو لوٹ گئی۔ مولا رحم کرم فرما، لوٹوں سے اب جان چھڑا، قوم کی نیا پار لگا، جناح کا پاکستان بڑا۔ آمین۔ یہ جو آخری بند تم نے پڑھا ہے نا، اس طرح کی شاعری کی ضرورت ہے جس میں آس اور امید ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ شکر بھی ادا کیا جائے۔ یہ ہم نے لوگوں نے جو وطیرہ پکڑ لیا نا، ہر وقت ناشکری کے ترانے پڑھتے رہتے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے اب۔ نہیں میں انشاءاللہ آئندہ جو شاعری کر رہا ہوں وہ آپ کو چند دنوں میں پیش کروں گا، اس میں میں امید اور آس ضرور پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو ناشکری کا وطیرہ ہے نا ہمارا، تو اگر آپ مجھے 5 منٹ دیتے تو میں 4-5 شعر لکھوں۔ نہیں عزیز صاحب آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ نہیں اس نے بات بہت بڑی، بات تو میری ٹھیک ہے لیکن یہ شاعری والی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے پھر لکھ لیں گے۔ یاہرہ ہمارا قلم کون سا ٹوٹ گیا ہے، ہم نے کون سا اس قلم سے کسی کو پھانسی دے دی ہے جو بعد میں توڑ دی ہے۔ لو جی یہ جو بات تم نے کی ہے نا، یہ ایمان سے میرے بھی دل کو لگی ہے۔ ناشکری والی؟ نہیں شکر والی، شکر والی، ناشکری والی نہیں، شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ شکر کی اور صبر کی کمی ہو گئی ہوئی ہے ہم لوگوں میں، پریشانیاں اس لیے بڑھ گئی ہوئی ہیں۔ دیکھو نا کوئی آدمی بھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایات دی ہوئی ہیں، جو عنایت کیا ہوا اللہ پاک نے، اس میں شکر نہیں کر رہا، مزید جو ہے اس کی آس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے سڑ کڑ رہا ہے۔ تو اپنے ارد گرد دیکھ لو کتنے لوگ ہمیں آئے روز ملتے ہیں، بات بے بات پہ، معمولی سی مشکل پہ، معمولی سی کوئی مصیبت پہ فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں یہ ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا۔ اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، پھر میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ آخر میں ہی کیوں، تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ جو غمی میں پریشانی میں یہ کہنے والے لوگ ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں، ان کو کیا پتا ہے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ؟ اس سے زیادہ خطرناک امتحانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اپنے پیغمبروں کو، ایسے ایسے مشکل امتحان میں ڈالا ہے۔ اوئے ہوئے 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 یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ذرا غور کرو نا، پتھر کھائے ہیں اپنے جسم پہ، کائنات کے مالک نے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ پھر بھی شکر کر رہے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے پیار کر رہے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ میری قوم بڑی پیاری ہے، اسے بخش دے یا اللہ اسے بخش دے، وہ سب کی خیر مانگ رہے ہیں، پھر
सारी कौम की, सारी उम्मत की खैर मांग। और अगर हमने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना है, उसका एक ही तरीका है, ये रवैया अपनाना पड़ेगा हमें कि हम अपने नीचे वालों की तरफ देखने की आदत डालें, अपनी आंखें नीची रखें। ये जो ऊपर देखने की आदत है, ये हमें नाशुक्रेपन में मुब्तला कर देती है। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से एक हिकायत मंसूब है ना कि वो सफर में जा रहे थे और उनके पाँव में जूता नहीं था। बार बार जब उनको उनके पैरों में पत्थर चुभता था तो अल्लाह ताला से गिला करते थे कि तूने मुझे एक जूता भी अता नहीं किया। तो कुछ देर आगे जाके उनको एक शख्स नजर आया जो बैसाखियों पर था, उसके पाँव नहीं थे। तो फिर उन्होंने अपनी नाशुक्री पे शर्मसार हुए और अल्लाह ताला से तौबा मांगी कि मुझे तो तूने सिर्फ जूता नहीं अता किया, इसके तो पाँव भी नहीं है। हाय हाय हाय, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। और ये नाशुक्री से जो अगला स्टेप है ना, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफी दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह ताला से गिला शिकवा है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अल्लाह ताला से गिला शुरू कर देते हैं, शिकवा शुरू कर देते हैं, खुदा के लिए। और गिले से अगला मरहला जो है वो कुफ्र है। हाँ, फिर उनके जहन में ये आना शुरू हो जाता है ना कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का फैसला गलत है। उसने उसको अनायत कर दिया और मुझे अनायत ही नहीं किया, जबकि मेरे में तो बहुत खूबियां हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। पता नहीं उसके नजदीक कौन क्या है, किसका रुतबा ज्यादा है और किसका कम है, और वो किसको दे के आजमा रहा है और किसको ना दे के आजमा रहा है। बिल्कुल अजीज साहब, और हर हाल में हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मामलात को देखने का एक जाविया निगाह होता है ना आपका। वो इंटर के निसाब में भी एक मजमून है 3 days to see, हेलन केलर, जो नाबीना भी थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, और उसको इस 21वीं सदी की मकबूल तरीन, दिलचस्प तरीन खातून के खिताब से नवाजा गया था। तो उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि क्या आपको एहसास नहीं होता कि आप इतनी कीमती जो नेमतें अल्लाह ताला की उससे महरूम है? तो उसने कहा था कतन नहीं, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इन नेमतों से महरूम रखा है। अगर ये मुझे अल्लाह ताला ने नेमतें अता की होती तो आज मैं एक आम हाउसवाइफ होती, और आज इन नेमतों से महरूमी की वजह से ही पूरी दुनिया में मेरा शोहरा है। ये बात है असल में, आप किस नजर से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। वही चीज जो आपको अगर आप नेगेटिव सोचे तो बुरी लगेगी, वही चीज अगर आप पॉजिटिव होकर सोचे तो वो अल्लाह ताला की नेमत लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अजीज साहब, वही वाली बात है ना कि ग्लास को आधा खाली मत देखें, उसका आधा भरा हुआ होना देखें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।